سنیں. اور سید ساحل آغا صاحب کے بارے میں یہ بھی بتا دوں کہ دوردرشن کے غالب امراؤ بیگم جو سیریل تھا اس کی اسکرپٹ آپ نے لکھی ہے. زوردار تعلیم سے. جی ہاں، مائک آپ کا ہے. میاں تمہارا خط ملا، یوں لگا تم آئے ہو. ہاں میاں، یہی اب زندگی ہے کہ خط لکھا کروں اور باتیں کیا کروں. میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بنا لیا. تم نے جو بھیجا مجھے لگا اس میں لیکور کی بوتلیں، سو میں نے جام رکھا اور اسے جو کھول کے دیکھا اس میں جو تھا وہ تو بازار میں عام ہے، یعنی کہ عام ہے. ایک ایک آم مانند جام ہے کہ اس کا ذائقہ زبان پہ گھلتا ہے. میاں تم پوچھتے ہو وہ آموں کا قصہ کیا تھا؟ یہ تو کہتے کہ کون سا قصہ. آم میں کیا خوبی ہو؟ محض دو خوبی ہو تو کافی ہے. ایک کہ وہ میٹھا ہو اور دوسرا کہ بہت ہو. میاں آموں سے ایک بات یاد آئی، جب بھی آم کھاتا ہوں تفتہ میاں یاد آتے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ہم گلی میں بیٹھے آم کھا رہے تھے، چھلکے پڑے تھے. تفتہ صاحب آم نہ کھاتے تھے. گدھا آیا، چھلکوں کو سونگھا اور چل دیا. تفتہ صاحب نے کہا، دیکھو مرزا، گدھا بھی آم نہیں کھاتا. میں نے کہا، گدھا ہی آم نہیں کھاتا. میاں ایک بار کا واقعہ لکھتا چلوں. بادشاہ سلامت کے ساتھ باغ بہشت میں ٹہل رہا تھا کہ ثمر بہشت کے پیڑوں پہ بہار تھی. ثمر بہشت وہ آم کی خاص نسل کہ جس میں دودھ ڈالا جاتا، کیوڑا ڈالا جاتا، اور باغ بہشت میں تو ایسے آموں کے درخت تھے جن کی 7 نسلوں کو پانی نہیں، دودھ اور کیوڑے سے سینچا گیا. میں نے چلتے چلتے دیکھا بڑے غور سے ان درختوں کو. بادشاہ صاحب نے کہا، مرزا کیا دیکھتے ہو؟ میں نے کہا، بادشاہ صاحب میں نے سنا تھا دانے دانے پہ کھانے والے کا نام لکھا ہے، ان پہ کہیں میرا نام بھی ہے کیا؟ اور چند روز میں آم نذرانہ آئے. میاں کیا کہیں، اب کہنے کو کچھ نہیں رہا. خط لکھتے رہا کرو، لگتا ہے تمہیں دیکھ لیا. جان میرے کیسے ہو؟ اب حال پہلے سے بہتر ہیں. سید صاحب آئے تھے، بس رمضان اللہ اللہ کر کے گزر گئے. رمضان کے ہی دن تھے، سید صاحب آئے، ڈیوڑی میں بیٹھے کہ پیمانہ رکھا تھا اور دیکھ کے بولے، مرزا صاحب ہم نے تو سنا تھا کہ رمضان میں شیطان بند رہتا ہے.
میں نے خادم سے کہا میاں ذرا دروازہ بیڑو، سید صاحب شیطان یہیں تو بند رہتا ہے، آپ تشریف تو رکھیں۔ سید صاحب ذرا دیر بیٹھے، رخصت ہوئے۔ جب وہ چلنے لگے میں نے چراغ اٹھایا، انہیں جوتیاں دکھائیں تو وہ کہنے لگے ارے مرزا صاحب آپ بیٹھیے، آپ کہاں تکلف کرتے ہیں، میں جوتیاں دیکھ لوں گا۔ سید صاحب میں جوتیاں دکھا نہیں رہا ہوں، اپنی نئی جوتیاں بچا رہا ہوں۔ بڑی وضع کے لوگ، سید صاحب کے صاحبزادے میرے قریب بیٹھے تھے، میرے پاؤں دابنے کو جو آئے تو میں نے کہا میاں یہ کیا گناہ کرتے ہو، تم سید زادے ہو، گنہگار نہ کرو۔ اجی حضور آپ مجھے اس کی اجرت دے دیجئے گا، میں آپ کے پاؤں دابتا ہوں۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، دابو میاں دابو، اچھا یہ والا بھی ذرا دابو۔ صبح سید صاحب کے بیٹے آئے اور آگے انہوں نے کہا مرزا صاحب وہ میری اجرت تو دیجئے ذرا۔ کس بات کی، ذرا یاد تو دلاؤ۔ رات میں نے آپ کے پاؤں دابے، اس کی رقم۔ تم نے ہمارے پاؤں دابے، ہم نے تمہاری رقم دابی، حساب برابر۔ میاں کرنے کو کچھ نہیں دہلی میں، 10 برس گزرے، 10 برسوں میں صرف 3 غزلیں لکھی ہیں۔ دہلی کا حال تمہیں کیا بتاؤں کہ فرنگی نے حکم دیا ٹیلے پہ آؤ جو ہمارے ساتھ ہے، میں ناچار کہیں نہ گیا۔ فرنگی نے حکم دیا کہ اپنے دروازے پہ چراغاں کرو جو ہمارے ساتھ ہے، میں کہیں نہ گیا۔ فرنگی نے بلوایا اور سوال کیا کیوں مرزا، کیا ہو ہندو ہو کہ مسلمان ہو؟ حضور میں شراب پیتا ہوں، سور نہیں کھاتا۔ وہ مسکرایا اور کہا تم نے اپنے گھر کو چراغاں نہ کیا؟ حضور میں تو اپنے کل گھر میں آگ لگا دیتا، مگر تیل ہی نہ تھا تو چراغاں کیا کرتا۔ تم ٹیلے پہ کیوں نہیں آئے؟ حضور میں تو ٹیلے پہ آتا کہ آپ کا حکم تھا، مگر میری پالکی اٹھانے والا کوئی نہ تھا تو بھلا کیسے آتا۔ ہم سنتا ہے کہ تم کو نوکری کے لیے بلایا گیا تھا، تم نے نوکری بھی نہیں کیا اور اب ہم سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں۔ حضور میں جو وہاں پہنچا ملازمت کے لیے استاد کی، تو میں بیٹھا رہا اپنی پالکی میں، کوئی اندر سے آیا ہی نہیں۔ میں دیر تک رکا، گھر واپس آ گیا۔ جب وہ افسر نے مجھ سے پوچھا کہ آپ تشریف کیوں نہ لائے تو میں نے کہا تم بھی تو میرے استقبال کو باہر نہ آئے۔ اس نے کہا حضور میں عہدہ دار ہوں، آپ یہاں ملازمت کے لیے آئے تھے، میں کیسے آتا؟ ہم نے کہا میاں ہم تو ملازمت چاہتے تھے کہ عزت ذرا اور بڑھ جائے، یہ تو پہلے ہی گھٹ گئی تو کاہے کو کرے ملازمت؟ حضور بس اس لیے نہ اختیار کر سکے۔ میاں خط لکھتے رہا کرو، دہلی کی ہستی منحصر تھی 5 ہنگاموں پر، قلعہ، چاندنی چوک، بازار مسجد جامع کا، ہر ہفتے سیر جمنا کے پل کی، اور ہر سال میلہ پھول والوں کا۔ یہ 5 باتیں اب کہاں؟ اردو بازار اجڑ گیا اور دلی والے اب تک اپنی زبان کو اچھا کہے جاتے ہیں۔ ہائے رے دلی، وائے رے دلی، بھاڑ میں جائے۔
یہاں دلی کا حال یوں ہوا کہ مہرولی میں کوئی درخت نہیں جس پہ جنازے نہ لٹکے ہوں. اتنے جنازوں کو کندھے دیے کہ اب گماں ہوتا ہے جب میں جہان سے جاؤں گا تو کوئی ہوگا بھی اس غالب کو کاندھا دینے والا. وہ جڑی سی دلی ہے، تم آتے ہو چلے آؤ، خان چند کے کوچے کی سڑک، بلا کی بیگم کے کوچے کا ڈھیلا دیکھ جاؤ. جامع مسجد کے گرد 70 گز گول میدان کا نکلنا دیکھ جاؤ. میرا کلام کبھی میرے پاس نہ رہا، ایک یار کے پاس تھا، تو فساد میں اس کا گھر بھی جل کے راکھ ہو گیا. اب اپنے کلام کے دیکھنے کو ترستا ہوں. چند روز پہلے ایک فقیر جو خوش آواز بھی اور زمزمہ پرواز بھی میری غزل نہ جانے کہاں سے لایا. سچ کہوں تو مجھے سن کے رونا آیا. کوئی دن گر زندگانی اور ہے، کوئی دن گر زندگانی اور ہے، اپنے جی میں ہم نے ٹھانی اور ہے. دے کے خط منہ دیکھتا ہے نامور، دے کے خط منہ دیکھتا ہے نامور، کچھ تو پیغام زبانی اور ہے. بارہا دیکھی ہیں ان کی رنجشیں، بارہا دیکھی ہیں ان کی رنجشیں، پر کچھ اب کے سر گدانی اور ہے. ہو چکی غالب سب بلائیں تمام، ہو چکی غالب سب بلائیں تمام، ایک مرگ نہ رہا اور ہے. ہوئی مدت کہ غالب مر گیا پر یاد آتا ہے اس کا ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا. بس نجات کا طالب افسردہ غالب. بہت خوب ساحل صاحب، بہت خوب. اور میں اب گزارش کروں گی اما جی سے کہ آپ ساحل صاحب کو یہ گلدستہ بھیٹ کریں. بہت خوبصورت آپ نے اداکاری کرتے ہوئے. آپ ساحل صاحب آپ وہاں چلے جائیں. اصلی تو یہی ہے. جی جی بہت بہت شکریہ. ساتھیوں، کہتے ہیں کہ دیواریں آوازوں کو اپنے اندر ضبط کر لیتی ہیں ہمیشہ کے لیے. ایسے میں اس قدیم حویلی کی اینٹوں کے سینے میں غالب صاحب کے کہے